الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ پچھلی قوموں کا انجام کیا ہوا۔ سورہ نمل کی تفسیر ہماری چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے عیسائیوں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، قوموں کے بارے میں جو تباہ ہو گئیں، اور ان قوموں کے بارے میں بھی بتا دیا تھا تھوڑا تفصیلاً، ٹھیک ہے، اور میں نے کہا تھا کچھ ہم چینجز کر رہے ہیں۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ قیامت کے بارے میں جو وہ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے، یا کون سے بندے اللہ کو زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہ آپ غم کریں ان پر، نہ آپ ہوں تنگی میں ان سے جو وہ سازشیں کرتے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انبیاؤں کے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں سنائے؟ اور یہ تو قرآن میں میرا خیال ہے بہت کم 25-26 میرا خیال ہے کچھ ایسے انبیاؤں کا ذکر آیا ہے، ورنہ انبیاؤں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں۔ کیوں سنائے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک تو صرف آپ ہی کو آپ کی امت نے تنگ نہیں کیا، جتنے بھی پچھلے انبیاء گزرے ہیں اور ان کے جو ماننے والے گزرے ہیں، ہر ایک پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، ہر ایک کو تکلیف پہنچائی گئی۔ اور پھر دوسرا مقصد یہ تھا کہ ان انبیاؤں کا ذکر ان کی اپنی کتابوں میں بھی تھا، تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے اور یہ دین سچا ہے، اس کو مانو۔ اب اللہ تعالیٰ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ غم نہیں کریں اور نہ آپ تنگی میں آئیں ان سے جو یہ سازشیں کر رہے ہیں، یعنی آپ غم نہیں کریں، بالکل اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے بالکل، اور آپ بالکل بھی نہیں گھبرائیں اور ان کی سازشوں کو یہ کرنے دیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ ایک سازش انہوں نے کری، ایک تدبیر اللہ نے چلی، ایک چال انہوں نے چلی، ایک تدبیر اللہ نے کری، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور حقیقت ہے یہ۔ آج بھی ہم سوچ لیں کہ جو اللہ تدبیر کر رہا ہوتا ہے وہ بہترین ہے، بشرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے صحیح معنوں میں مدد طلب کرنی چاہیے اور اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم ہو سچے۔ کون سا وعدہ؟ قیامت کا وعدہ۔ اچھا دیکھو یہاں پہ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ ہر قوم نے اپنے نبی سے ایک ہی بات کہی کہ اچھا عذاب آئے گا، اچھا قیامت آئے گی، اچھا تم کیا کہتے ہو کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، ذرا عذاب لا کے تو دکھاؤ۔ ان کے انبیاؤں نے فرمایا دیکھو عذاب مانگنے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو مہلت نہیں ملتی، اور پیچھے جتنے انبیاؤں کے ہم نے واقعات پڑھے کیا ہوا، کسی کو مہلت نہیں ملی، پھر تھوڑی مہلت ملتی ہے۔ یہ اللہ کا عذاب کو یہ تھوڑی ہے کہ پکڑ لیا کسی کو پھر وہ بولے اچھا 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 چھوڑ دو، میں تو بس اب سیدھا ہو جاؤں گا، میں اس کو چھوڑ دیا، اچھا چلو، اچھا جاؤ چلو سیدھے ہو جاؤ۔ یہ عذاب ہے اللہ کا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ لوگ مذاق میں اڑایا کرتے تھے کہ ذرا لے کر تو آؤ عذاب۔ جو تم کہتے ہو جب عذاب آیا تو اوندے منہ پڑے رہ گئے، ختم ہو گئے، جسم ٹوٹ گئے، پھٹ گئے، پرخچے اڑ گئے جسموں کے،
نہیں ملے، نام و نشان بھی ختم ہو گئے۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو لے کر آؤ عذاب کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشرکین مکہ نے یہی بات کہی جو پچھلے انبیاؤں نے کہی تھی کہ اگر آپ سچے ہیں تو لے کر آ جائیں عذاب کو، قیامت کو لے کر آئیں۔ اور کب آئے گی قیامت؟ پوچھتے تھے کب آئے گی؟ پہلی چیز تو یہ رکھو بیٹا، اس کا علم اللہ کو ہے بس۔ چلو آگے آیت پہ چلتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ بتاتا ہوں میں۔ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون اب اللہ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے امید ہے یہ کہ قریب آ پہنچا ہو تمہارے بعض وہ عذاب جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ امید ہے کہ شاید وہ قریب آ چکا ہو تمہارے لیے وہ عذاب جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو۔ ایک چیز ذہن میں رکھو کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے یکون ردفا، کہ قریب آ پہنچا ہو۔ ردفا ردیفن، ردیف کہتے ہیں ایسے شخص کو جو کسی سواری پر پیچھے سوار کے بیٹھتا ہے، جیسے موٹر سائیکل پر ڈبل سواری یا ایک اونٹ پہ دو بندے بیٹھ جائیں تو بالکل کیسا چپک کے بیٹھتے ہیں۔ یعنی اتنی دور ہے قیامت لوگوں سے جتنا دو بندے آپس میں ملے ہوئے سواری کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ دیکھو کیسا استعمال کیا قرآن میں، اور یہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف شہادت کی انگلی اور بڑی والی انگلی یوں جمع کری، دونوں کو ملایا اور صحابہ کرام سے فرمایا میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، کہ میں ہوں میرے بعد فوراً قیامت ہے۔ لیکن کب ہے؟ حدیث جبریل پڑھو کہ جس میں وہ شخص جو جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے سامنے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے گا قیامت کب آئے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پوچھنے والے سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا، یعنی جتنا پوچھنے والا جانتا ہے تم جانتے ہو اتنا میں ہی جانتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کب آئے گی۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، قیامت کب آئے گی کسی کو بھی نہیں پتا کب آئے گی، اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ بس اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ قریب ہو، وہ قریب ہے، وہ قریب ہے، اور واقعی قیامت قریب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، صرف اب قیامت نے آنا ہے۔ اور اس کا علم کس کے پاس ہے؟ وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ کیوں؟ ہم نے پڑھ لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے علم کو یعنی چھپا کے رکھوں اور لوگوں کو زندگی میں یعنی موقع ملے کہ جو اچھا کام کرے تاکہ ان کو ان کا بدلہ دیا جا سکے۔ دیکھو نا پیپر ہوتا ہے نا کلاس میں بچوں کا، تو کسی کو نہیں پتا ہوتا کیا آ رہا ہے، کیوں؟ ٹیچر چھپا کے رکھتی ہے جس نے محنت کری ہے تاکہ وہ پاس ہو۔ اگر پیپر آؤٹ ہو جائے تو پورا سال جس نے کھیلا رات میں وہ پورا پیپر یاد کرے اگلے دن پاس ہو جائے، فرسٹ کلاس فرسٹ آ گیا وہ۔ اللہ کے یہاں ایسا قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم چھپا کے رکھا ہے اور یہ فرما دیا کہ آپ کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے بس، اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب تھے اور اللہ نے تمام جہانوں کی کنجیاں اور تمام جو ہے نا علم عطا کر دیا تھا، بالکل غلط ہے، بہتان ہے یہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، مجھے نہیں پتا۔ روح کے بارے میں پوچھا گیا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا اللہ نے آیت نازل کر دی۔ جب روح کے بارے میں سوال کیا ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، اللہ نے آیت نازل کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ روح کا علم میرے رب کے پاس ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا وہ بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ ایسے ہی قیامت کے بارے میں پوچھا تو لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ پتہ ہے۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو چھپا کھلا ظاہر باطن سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اللہ وہ سب جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آیت اور کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور بلا شبہ آپ کا رب البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے۔
اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ اور یہ ناشکری پتہ ہے قرآن میں بہت جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت کم لوگ شکر گزار ہیں، بہت کم لوگ عبادت گزار ہیں، بہت کم لوگ متقی ہیں، بہت کم لوگ سیدھی راہ پہ ہیں، بہت کم لوگ شکر گزار ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تو بڑے ہی فضل والا ہے، جو چیز اللہ نے جس کو دی ہے بس وہ بہتر ہے۔ وہ چیز اگر آپ کو اچھی لگتی ہے، چاہیے، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے یہ بہتری کے ساتھ عطا کر دے۔ سمجھے کہ اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اللہ کافروں کو بھی رزق دیتا ہے۔ بھئی دیکھو نا، اسرائیل نے فلسطین پہ حملہ کیا، اسرائیل کے کوئی رزق میں کمی آئی؟ اللہ دے رہا ہے۔ بہترین قسم کی ان کے پاس دنیا کی ٹاپ کلاس کمپنیز وہاں ہیں، دنیا کی ٹاپ کلاس یونیورسٹیز وہاں ہیں، دنیا کے ٹاپ کلاس بینک اسرائیل میں ہے، دنیا کی ٹاپ کلاس کرنسیز کی ساری کنٹرولنگ وہاں سے ہوتی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ دیا ہوا ہے اللہ نے۔ کیوں دیا ہوا ہے؟ اللہ ان کو بھی آزما رہا ہے، اللہ ہمیں بھی آزما رہا ہے۔ اٹھا کے پڑھ لو صحابہ، لوگ کہتے ہیں نا یار کہ اللہ ان کا رزق بند کر دے۔ او بھائی، جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ 313 صحابی اور ادھر 1000 کا لشکر۔ کیا تھا صحابہ کے پاس؟ پیروں میں صحیح معنوں میں جوتے اور چپل تک نہیں تھے پہننے کے لیے، تلواریں تو گھوڑے تو بہت دور کی چیز ہے۔ 5 یا 6 گھوڑے تھے ٹوٹل 313 میں سے۔ ادھر ان کے پاس کیا کچھ ہتھیار نہیں تھے، لیکن جو ایمان کی طاقت تھی نا وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ آج بھی اگر مسلمان ایمان کی طاقت سے کھڑے ہو جائیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو تہس نہس کر دے گا اپنے مسلمانوں کو بچانے کے لیے۔ لیکن وہ ایمان چاہیے جو صحابہ کرام کا تھا۔ ہمارے پاس وہ ایمان ہی تو نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں لڑ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کری تھی کہ اللہ یہ تو 313 لے کر آیا ہوں نا میں، یہ پوری محنت ہے، بس میری زندگی کی پوری محنت، پورا سرمایہ یہی ہے۔ اگر تو نے ان کی مدد نہیں کری اور یہ سارے شہید کر دیے گئے، پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا شاید کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور جب جنگ شروع ہوئی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے پتہ نہیں کیا چیزیں اتر رہی ہیں، اور ہم ایک تلوار چلاتے تھے اور کئی کافروں کے ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایسی مدد آئی تھی اللہ کی طرف سے۔ تھا وہ ایمان؟ آج کہاں ہے ایمان؟ سالوں سال امریکہ جو ہے افغانستان میں لڑتا رہا، نیٹو کی فورسز لڑتی رہی افغانیوں سے، وہ جو غاروں میں رہتے ہیں، نہ کوئی اسلحہ ان کے پاس جدید نہ کچھ۔ پوری دنیا کی فورسز اتار دی امریکہ نے افغانستان میں، اور دیکھ لو ابھی سالوں سال لڑائی کے بعد ابھی 1-1.5-2 سال پہلے وہاں سے کس طریقے سے بھاگا ہے، اپنا اسلحہ چھوڑ کے، اپنے ٹینک چھوڑ کے، اپنی چیزیں چھوڑ کے، وہ یہاں پر آ کے یہاں کے لائٹ ہاؤس بازاروں میں ان کے چاقو، ان کی چیزیں، ان کے شوز، ان کی بیلٹ اور آرمی کی جیکٹیں، کمانڈو جیکٹیں بک رہی ہیں یہاں پہ، سب چھوڑ کے بھاگ گیا۔ حالات اور واقعات تو پڑھو کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے مقابلہ کیا ان کا۔ ہمیں آرٹیفیشل دنیا میں لگا دیا۔ جہاد کو جب ہم چھوڑ دیں گے تو قومیں ٹوٹ جائیں گی ہمارے اوپر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ بات ساری یہ ہے، جنت جو ہے تلواروں کے سائے تلے رکھی گئی ہے، یہ حدیث ہے۔ سورہ انفال اٹھا کے پوری پڑھ لو۔ انفال کا مطلب ہی یہی ہے، مال غنیمت، کہ پوچھتے ہیں انفال میں کس کا کیا حصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا حصہ بتا دیا۔ عمر فاروق کے دور میں روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، اور اتنا مال غنیمت آ گیا تھا کہ ختم نہیں ہو رہا تھا، وظیفے باندھ دیے۔ اس کے بعد تنخواہیں شروع کر دیں سب کی، بوڑھوں کے وظیفے باندھ دیے، عورتوں کے وظیفے باندھ دیے۔ جن عورتوں کے بچے دودھ نہیں پیتے تھے، یعنی جو دودھ پینے سے بڑی عمر کے تھے، ان کے الگ وظیفے تھے، ان کی ماؤں کے الگ وظیفے تھے۔
تو اور جن عورتوں کے بچے دودھ پیتے تھے وہ پہنچ گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ بھائی ہمارے بچے دودھ پیتے ہیں تو کیا ہمیں وظیفہ نہیں ملے گا؟ ان کے بھی باندھ دیا عمر فاروق نے کہ تم لوگ بھی لو وظیفے. کیوں؟ مال غنیمت موجود تھا، دنیا جہاں کا سامان موجود تھا. جب روم فتح کرنے جا رہے تھے نا عمر فاروق، یعنی روم کے لیے نکلے، روم والوں کو خط لکھا، روم والوں نے کہا کہ مسلمانوں کا خلیفہ خود آئے گا تو ہم چابی دیں گے. ان کا مقصد یہ تھا کہ دیکھتے ہیں کس شان و شوکت سے آتا ہے، ہم دیکھیں گے کتنے سپاہی لا رہا ہے، کتنی بڑی تعداد میں لا رہا ہے. اگر بہت بڑی تعداد ہوگی، سپاہی ہوں گے، ہتھیار سے لیس ہوں گے تو ہم چابی دے دیں گے، نہیں تو حملہ کر کے ہم شہید کر دیں گے، مار دیں گے. عمر فاروق تک بات پہنچی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لے کر آئیں گے، آپ خود آئیں گے تو ہم چابی دے دیں گے آپ کو اپنے قلعوں کی. ٹھیک ہے. تو عمر فاروق نے اپنے غلام کو لیا اور سواری لی، پتہ نہیں گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، بہرحال اس پہ سفر شروع کر دیا. غلام نے اونٹ کی رسی پکڑی ہوئی تھی، عمر فاروق پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑے راستے چلے، عمر فاروق اتر گئے، کہنے لگے اب تم چلو، تم بیٹھو گے اوپر، میں رسی سے کھینچوں گا اونٹ کو. وہ کہنے لگا، غلام نے کہا اے عمر فاروق، آپ خلیفہ وقت ہیں، پورے عرب کے آپ خلیفہ ہیں. انہوں نے کہا کہ خلیفہ سے پہلے میں انسان ہوں، مجھ سے ہر چیز کا حساب ہوگا، تم بیٹھو اونٹ پر، میں پیدل چلوں گا. یہ تھے انصاف پسند، اونٹ کی رسی کھینچ رہے تھے، وہ غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. تھوڑے عرصے چلے، تھوڑے آگے چلے، پھر خود اونٹ پہ بیٹھ گئے، پھر غلام رسی، ایسے کرتے رہے. جب روم کے قریب پہنچے، تو جب روم کے بالکل قریب پہنچے تو اونٹ پہ بیٹھنے کی باری جو تھی وہ غلام کی تھی، اور ان کی باری تھی رسی کھینچنے کی. یہ اتر گئے، روم سامنے نظر آ رہا ہے قلعے ان کے. یہ اتر گئے، غلام کو بٹھا دیا. غلام کہنے لگا، پیر پکڑ لیے کہ بھائی آپ بیٹھ جائیں، آپ خلیفہ ہیں، وہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ اونٹ کھینچ رہے ہیں، میں غلام ہوں، اونٹ پہ بیٹھوں گا، بہت ہی وہ ہوگا، آپ کی عزت میں کمی آ جائے گی. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اونٹ کی رسی مجھے دو اور اوپر بیٹھو تم. وہ لے کے داخل ہو گئے اندر روم میں. ان کو پتا تھا کہ یہ آ رہے ہیں. اب وہ لوگ باہر آ گئے، ان کے بادشاہ لوگ. وہ سمجھے یہ جو غلام بیٹھا ہوا ہے اونٹ پر، یہ خلیفہ ہیں. آ کے انہوں نے ان سے گلے ملنے شروع کر دیے. اس غلام نے کہا بھائی میں تو غلام ہوں، خلیفہ یہ ہیں، یہ تو ہم پورے راستے باریاں لگاتے ہوئے آئے ہیں تاکہ کسی ایک کو تھکن نہ ہو. جب یہاں قریب پہنچے تو میری باری اونٹ پہ بیٹھنے کی تھی اور ان کی باری رسی پکڑنے کی تھی. فوراً ان کے بادشاہوں نے چابیاں لا کے عمر فاروق کے قدموں میں ڈال دیں، اور کیا جملہ کہا پتہ ہے؟ جس امت کا خلیفہ ایسا ہو، ہم اس سے جنگ نہیں لڑ سکتے، ہم ان کو شکست دے ہی نہیں سکتے. آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ منسٹر کی کرسی پہ بیٹھے، مرسڈیز بینز، لیمبورگنی، ٹیسلا، یہ گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں. وہ غریب کے جو گٹر کے پانی پی رہی ہے عوام، اور بڑے بڑے حکمرانوں کو یہ گاڑیاں چاہیے، اے سی والے ہوٹل چاہیے، سالانہ ٹور چاہیے، بچوں کے سوئٹزرلینڈ میں چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں. اور ایک وہ خلیفہ تھے. یہ ہے زمین آسمان کا فرق، سمجھو اس کو. یہی چیز قرآن ختم کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں. ہاں، اہمیت اس کی زیادہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے. تم لوگ کبھی 3 شخصیات کی یا 4 شخصیات کی بس وہ پڑھ لو، حالات زندگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئیڈیل ہیں، وہ تو ہیں ہی سب سے بہترین. ٹھیک ہے نا. مردوں میں 2 کی پڑھ لو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پورے کمپلیٹ. عورتوں میں 2 کے پڑھ لو، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس ختم، کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تم لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ مرد کیسے تھے اور عورتیں کیسی تھیں. اور آج اپنے آپ کو رکھ کے سوچ لو.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ایمان جو تقوی اللہ ہم سے چاہتا ہے ہمیں اس پہ پورا اتارے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے، انہی میں بہترین مجاہدین پیدا کر دے اور ہمیں ان کا مددگار، ان کا ساتھ دینے والا بنا دے۔ ہم بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسرائیل کو تباہ و برباد و نیست و نابود کر دے، دشمنان اسلام کو، یہود و نصارہ اور ہندوؤں کو اللہ تعالیٰ بدترین طریقے سے تباہ کر دے اور آپس میں ہی ایک دوسرے کا دشمن بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو، ہم سب کی عبادات کو، ہم سب کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیماریوں کو دور فرمائے اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے، اور جو اس دنیا میں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے اور سیکھنے اور سکھانے والوں پر عمل کرنے والوں میں شامل ہوں میرے اللہ۔ ہم مسجد آباد کرنے والوں میں شامل ہوں، ہمیں اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔